حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ما من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ، کہ میرا جو غلام بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی آواز بلغنی صوتہ مجھ تک پہنچتی ہے، حیث کانا، ویئر ایور ہی لیوز، جہاں بھی وہ رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا بعد وفاتک، اگر جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آپ چلے جائیں گے، پاسڈ اوے ہو جائیں گے، پھر حضور نے فرمایا نعم و بعد وفاتی، ہاں میری دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔ آگے ریزننگ دی، وزڈم بیہائنڈ دس تھیم دیا، ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ زمین نبیوں کے جسم نہیں کھاتی، اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے جس طرح شہید کو۔ فرمایا کہ ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جو وہاں کھڑا ہے، جہاں پوری دنیا میں، اس پوری ورلڈ کے اندر، چاہے کوئی پرسن ایسٹ میں ہے یا ویسٹ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، جہاں بھی ہے، جب وہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ یہ فلان شخص ہے، فلان کا بیٹا ہے، اس نے حضور پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ فرشتہ اس شخص کا نام بھی پیش کرتا ہے، اس کے والد کا نام بھی پیش کرتا ہے، اور وہ خادم بن کر کھڑا ہے۔ اور جو مخدوم کائنات ہیں ان کی شان کیا ہوگی، کرم جب بھی نبی کا شریک ہوتا ہے وہ لاکھ بگڑا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ اور ذکر خواجہ بطحہ کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔